المجادلہ 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یحادون اللہ ورسولہ، مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، کبتوا، وہ ذلیل کیے جائیں گے، کما، جیسا کہ، کبتا، ذلیل کیے گئے تھے، الذین، وہ لوگ جو، من قبلہم، ان سے پہلے تھے، وقد، اور تحقیق، انزلنا، نازل کی ہم نے، آیات، بینات، واضح، وللکافرین، اور کافروں کے لیے ہے، عذاب مہین، عذاب رسوا کرنے والا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے وہ لوگ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے، اور بلا شبہ ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یحادون، حد، ایسے جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ایک جانب ہوں تو وہ ان کے مقابلے میں دوسری جانب ہوتے ہیں۔ کبتوا، کابتا، یکبتوا، کبتا، ذلیل کرنا، ہلاک کرنا، لعنت کرنا، دھکے دے کر نکال دینا۔ اللہ تعالیٰ نے شروع صورت سے یہاں تک زہار کی حرمت اور اس کے کفارے کے احکامات بیان فرمائے اور بتایا کہ یہ احکامات اس لیے مقرر کیے گئے ہیں کہ لوگ زہار اور اس جیسی بری رسوم سے باز آ جائیں جن کے وہ جاہلیت میں عادی تھے، تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کے خوگر ہو جائیں اور ان کے احکامات پر اخلاص کے ساتھ عمل کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے، ان کے احکامات کی نافرمانی کریں گے اور ان کے مقابلے پر اتر آئیں گے، انہیں دنیا میں ذلیل کیا جائے گا جس طرح ان قوموں کو ذلیل کیا گیا جنہوں نے ان سے پہلے اللہ اور اس کے رسولوں کی مخالفت کی، اور یہ احکامات اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور ان کا انکار کرنے والوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ کبتوا، ماضی مجہول کا صیغہ ہے، لفظی معنی ہے ذلیل کیے گئے۔ مراد یہ ہے کہ ذلیل کیے جائیں گے۔ آئندہ ہونے والی بات کو ماضی کے صیغے کے ساتھ اس لیے فرمایا کہ اس کا ہونا اتنا ہی یقینی ہے کہ سمجھو یہ کام بس ہو ہی چکا۔ اس میں کفار کے لیے وعید اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بدر اور دوسرے معرکوں میں کفار اور ان کے مددگار یہود و منافقین بری طرح ذلیل ہوئے، انہیں شکستوں پر شکستیں ہوئیں اور انہیں قتل، قید، مال و اولاد سے محرومی اور غلامی اور جلا وطنی کی ذلتیں اٹھانا پڑی، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں مکہ فتح ہو گیا، پھر پورے جزیرہ عرب پر اسلام کے مکمل غلبے کے ساتھ کفار و منافقین پر ذلت و رسوائی کی مہر ثبت ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء کے ہاتھوں مشرق سے مغرب تک اسلام غالب ہوا اور کفار و منافقین ذلیل و رسوا ہوئے۔ اس حکم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حدود اللہ کی باندھی ہوئی حد سے تعبیر کیا اور اس کی مخالفت یا حکم عدولی پر ذلت و خواری کی سزا دنیا اور آخرت میں سنائی۔ آج
حدود آرڈیننس میں قوانین بدل کر انسانی قوانین لاگو کیے جا رہے ہیں، الہی قوانین کو رد کیا جا رہا ہے، کھلے عام ٹی وی پر بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ اللہ رب العزت کی مقرر کردہ حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ احکامات صرف تلاوت اور مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں یا دنیا کی حاجات طلب کرنے کے لیے نہیں نازل فرما رہا۔ اللہ تعالیٰ رسول پر ایمان کا تقاضا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ اللہ کا ہر حکم اللہ کی باندھی ہوئی حد ہے جس سے تجاوز ہم کسی صورت نہیں کر سکتے۔ آج کا مسلمان قرآن یا تو بے سوچے سمجھے تلاوت کرتا ہے یا صرف نام کا مسلمان ہے، کھلے بندوں اس کے قابل عمل نہ ہونے کی بات کرتا ہے۔ اللہ کے قوانین کی ہر جگہ مغرب کے قوانین کو لا رہا ہے بجائے اس کے کہ اللہ کی بات کو مانے، اور یہ حالیہ حدود آرڈیننس میں من مانی ترامیم حدود کو تعزیر میں بدل کر ڈالنے کا معاملہ، لہٰذا یہ واضح رہے کہ قرآن کی سنائی گئی یہ سزا دنیا اور آخرت میں اللہ کی جانب سے لاگو ہوگی۔ اور پھر اللہ اور رسول سے مخالفت اور مخاصمت، جھگڑا کرنا یا اللہ کی مقرر کردہ حدود کے سوا دوسری حدیں خود وضع کر لینا، دوسروں کی وضع کردہ حدود مغرب کے قوانین کو اختیار کرنا، شرعی قوانین کے مقابل وضعی قوانین کی آئینی حیثیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں، اس شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں جو اس قانون کو مستحسن اور شریعت کے مقابلے میں افضل قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ زیادہ حکیمانہ اور قوم کے لیے زیادہ مناسب اور موزوں ہے، اور جب کسی معاملے میں اس سے کہا جائے کہ شریعت کا حکم اس کے بارے میں یہ ہے تو اس پر غصے میں بھڑک اٹھتا ہے، جیسا کہ ہم نے بعض ان لوگوں کو دیکھا ہے جن پر اللہ رب العزت کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح شرعی قوانین کی جگہ وضعی قوانین پر حکمرانوں کے اقدامات، پارلیمنٹ کی توثیق، ٹیلی ویژن اس پر مذاکرات اور بے باکانہ خلاف قرآن اور خلاف شریعت، خلاف اسلام، خلاف سنت بحث مباحثے۔ استغفر اللہ۔ اسلام میں ہم مقام دیکھ لیں، اپنا انجام بھی دیکھ لیں، خواہ وہ حدود آرڈیننس کی آڑ میں ہو یا چوری ڈاکے کی سزا پر زبان درازی ہو یا پردے کے احکامات کا مذاق اڑایا جانا ہو، دائرہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے یہ گفتگویں، یہ تحریریں غداری کے زمرے میں آتی ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب مہین، ذلت کا عذاب، اس کی سزا سنا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی دنیا میں ذلت و خواری کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے جو اللہ کی سزا بن کر ہم پر مسلط ہے۔ اللہ اور رسول اللہ کی مخالفت، ان کے احکامات کو نظر انداز کرنا، گھروں کے اندر میاں بیوی اور رہن سہن اور رسم و رواج اور ایک دوسرے کو جو مرضی کہہ دو، ایک سیٹنگ میں 100 دفعہ طلاق دے دو، جب دل چاہے رجوع کر لو، کیوں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ اور رسول اللہ کی بتائی ہوئی حدود کی پرواہ نہ کرنا۔ کوبیتو کما کوبیت الذین من قبلہم، وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں، رسوا کیے جا چکے ہیں، ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا انکار اور اس کو حقیر جاننا، اس پر عمل نہ کرنا انسان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ اور مخالفت کی بات کتنی واضح بتائی، اس کو انڈر لائن کرنا ہوگا۔ اللہ اور رسول اللہ کی مخالفت
کس طرح؟ عمل سے، جھگڑوں سے، بحث مباحثے سے، الفاظ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے ذلت اور خواری لکھ دی گئی، وہ ذلیل ہو کر رہیں گے۔ تو جب انسان دنیا میں کبھی بھی محسوس کرے یہ کام کی بات ہے کہ اس کو عزت نہیں دی جا رہی، سسرال عزت نہیں دے رہا، بہن بھائیوں میں سے کوئی اس کو نہیں پوچھتا، اور لوگوں کی طرف سے بھی یا پورے معاشرے کی طرف سے بھی اس کو شکوہ اور شکایت ہے کہ میری کوئی عزت نہیں کرتا، تو ایسے مواقع پر اسے کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اپنا محاسبہ شروع کر دینا چاہیے کہ میں کہاں کہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جھٹلا رہی ہوں اور ان کی مخالفت کر رہی ہوں، اور ان احکامات کو اون نہیں کر رہی، اللہ کے احکامات کو آنر نہیں دے رہی، میں کہاں پر عزت نہیں دے رہی۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت نہیں دیتے، پھر ہم کس عزت کے مستحق ہیں؟ اگر ہم اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، تو ہم کس اہمیت کے مستحق ہیں؟ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ یہی جو رب نے بتا دیا۔ ہر معاملے میں ہمیں جب یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، تو پھر پڑھنا پڑے گا، پھر توجہ کرنی ہوگی، سیکھنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا، اپنا عمل اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ بدلنا ہوگا کہ رب کے احکامات کیا ہیں، سنت کی تعلیمات کیا ہیں۔ اپنے آپ کو یقین دہانی کرانا ہوگی کہ اسی میں عزت ہے، اللہ تعالیٰ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔